اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور پورا پاکستان اس چیز کے فیصلے میں ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ گزشتہ دن دیا ہے اس میں کیا عمران خان نائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یا ان کی پولیٹیکل پارٹی جو پی ٹی آئی کے نام کے ساتھ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اور ایک حکومتی پارٹی بھی رہ چکی ہے اور عمران خان وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، کیا وہ فوراً فنڈنگ کیس میں نائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا ان کی پارٹی نائل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس پر وداؤٹ اینی پریجوڈس ہم ایک قانونی نقطہ نظر کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وٹ آر دا ایکچوئل فیکٹس آف دا کیس اینڈ وٹ آر دا انز اینڈ آؤٹس آف دا کیس اینڈ what will be the final decision and what will be the outcome of this case کہ کیا فیصلہ ہونا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی فیصلے کا اپیل کا حق تو کسی بھی پارٹی کو ہوتا ہے اور لیگل اوپینین اس کا دیا جا سکتا ہے۔ تو میں ایک کم علم قانون دان ہونے کے ناطے یہ فیصلہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ کو یہ فیکٹس بتاتا ہوں کہ اس میں فیکٹس ہیں کیا، کیونکہ ابھی تک ہول آف دا نیشن از ان دا مسٹری دیٹ وٹ واز دا ایکچوئل کیس، اور کیس کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس کو سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے اور ان کو بہتر طریقے سے ہی پتہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن اس کو ہم ڈیسائیڈ ضرور کر لیں کہ کیا حقائق ہیں اور پی ٹی آئی کہاں پر کھڑی ہے، اور دوسری پارٹی جنہوں نے یہ اپلیکیشن دی ہے اور جس شخص نے یہ اپلیکیشن دی ہے where he stands and what are the actual facts and what are the merits and demerits of the case۔ تو جناب والا، یہ کیس 2014 میں دائر کیا گیا اکبر شیر بابر بنام پاکستان تحریک انصاف۔ اکبر شیر بابر خان صاحب نے یہ کمپلینٹ دائر کی، اور کمپلینٹ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی، جس میں ان کے وکیل صاحب بیرسٹر احمد حسن صاحب تھے، اور پی ٹی آئی ایک حد تک جو وہاں پر اپیئر ہوئی، انور منصور ایڈوکیٹ صاحب سپریم کورٹ کے جو لائر ہیں، ان کی طرف سے وہ ٹیم بھی وہاں پر پیش ہوئی، لیکن بعد میں ان کو بائیکاٹ انہوں نے کر دیا کہ یہ ہمیں الیکشن کمیشن منظور بھی نہیں ہے اور ہمارا اس کے خلاف کچھ ایلیگیشنز ہیں اور ہمیں تحفظات ہیں۔ پھر یہ فیصلہ دے دیا گیا، جس کو سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک کیا ایکس پارٹی ہے یا یہ فیصلہ پورے حقائق کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اس میں جو ہمارے الیکشن کمیشن اسلام آباد پاکستان کے جو چیئرمین تھے، سکندر سلطان راجہ چیئرمین تھے، اور ان کے ساتھ 2 ممبرز تھے، نثار احمد دورانی صاحب اور شاہ محمد جتائی صاحب۔ تو یہ ایک ججز یا ریٹائرڈ ججز پر ایک الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیئرمین ہوتے ہیں، جن کا واقعی یہ کیڈر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اپلیکیشن جو ہے 14 ستمبر 2014 کو دائر کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف has misused their authority and concealed their facts about their assets and misused their power of getting the aid from the foreign nationals، اور اس کے حوالے سے وہ نہیں لے سکتے۔ کنٹروورسی جو مین چیز ہے اس میں 2 ورڈز بہت اہم ہیں، پروہیبٹڈ سورس جو یوز ہوئی، اور اس کے ساتھ ایک فورن ایڈڈ پارٹی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ دس پارٹی از اے فورن ایڈڈ پارٹی۔ فورن کا مطلب ایلین، جو پاکستان کے نہ ہوں، اور اس کو ایڈ کر کے یہ پارٹی بنائی گئی، اور پارٹی کے بننے کی وجہ سے جو پاکستان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 73 اور اس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی ایکٹ آرڈر جو ہے 2002 سیکشن 6 کے تحت وہ وہاں سے ایڈ نہیں لے سکتے تھے۔ اس کو پاکستان پی ٹی آئی کو باہر سے فنڈنگ ہوئی، اور وہ فنڈنگ کی کچھ ڈیٹیلز دی گئیں، اس پر ایک کمیٹی بھی تشکیل ہوئی سپریم کورٹ کے حکم سے، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہم نے دیکھنی ہے یہاں پر، کیا پروہیبٹڈ فنڈز ہیں یا فورن ایڈڈ پارٹی ہے۔ فورن ایڈڈ تھوڑا سا پاکستان مخالف سینس میں بھی جایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ایسی پارٹی، حقائق کی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہونی چاہیے جو باہر سے
خاص طور پہ جو امریکہ ہو یا کسی اور باہر ممالک سے ہوں جو پاکستان کی پولیٹکس میں ان ہونے کے لیے کسی پارٹی کو بیک کر سکیں. دس واز دا ایکچوئل aim of the legislation that any party should not be formed under the Constitution of Pakistan who gets the foreign aid which could be against the integrity of Pakistan. تو یہ بات ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسی پارٹی نہ آ جائے. تو اس طرح یہ کمپلینٹ دائر کر دی گئی اور اس میں خاص طور پہ ایک دو بہت اہم کیسز ہیں جس میں پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 199 میں عمران احمد خان نیازی، یہ عمران خان کے جو کی طرف سے یہ دائر کی گئی سپریم کورٹ میں حنیف عباسی کے خلاف. تو اس میں یہ فیصلہ آیا تھا کہ حنیف عباسی کے فارن فنڈنگ ہے اس کے اور جو اکاؤنٹس ہیں وہ غلط ہیں. تو اس میں سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر کٹ فارن ایڈنگ پارٹی اور اس کے ساتھ پروبیٹیڈ سورس کو کلیئر کٹ کہا اور اس کو یہ کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور جس میں یہ خاص طور پہ کہا گیا کہ آپ یہ ساری پارٹیوں کے بارے میں چیک کریں گے کوئی فارن ایڈڈ پارٹی یہاں تو نہیں آ گئی. جس طرح پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ بھی انہوں نے بھی باہر سے پروبیٹیڈ فنڈز لیے، اس طرح پیپلز پارٹی نے بھی لیے. تو خاص طور پہ ابھی کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ سب کا فیصلہ ایک ساتھ ہو جائے. تو اگر وہ فیصلہ ایک ساتھ ہو جاتا تو آج کوئی بھی بات چھپی نہ رہتی، لیکن کسی وجہ سے یہ فیصلہ کر دیا گیا. تو اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اب یہ تو ایک اوبلیگیشن ہے کہ دوسری پارٹیوں کے اوپر بھی تلوار لٹک رہی ہے کہ انہوں نے اپنا آڈٹ کرنا ہے. اس طرح پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 199 کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. کمیٹی تشکیل دینے کی وجہ سے اس پر اسکروٹنی شروع ہو گئی. اب اسکروٹنی شروع ہونے کے بعد اس پر ٹرمز آف ریفرنس بنے گے. اس سے پہلے ہم اس کے میرٹس اور ٹرمز آف ریفرنس کو ڈسکس کریں. ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہو از دیٹ پرسن ہو ہیز مووڈ دس کمپلینٹ اگینسٹ عمران خان اور پی ٹی آئی. ہی از نن ادر دین ہی واز دا ممبر آف پی ٹی آئی ارلیئر. وہ اس کا ایک حصہ تھے اور اس میں 1997 میں NA 197 کوئٹہ چاغی سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور 2002 سے 2007 میں سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری رہے. اس کے بعد سینٹرل سینئر وائس پریزیڈنٹ فار انفارمیشن اینڈ میڈیا مینجمنٹ جولائی 2011 سے ستمبر 2011 تک وہ پی ٹی آئی کے عہدے دار بھی رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپتمبر 2011 کے بعد کسی وجہ سے پارٹی میں آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے امجد شیر بابر صاحب کے اور پی ٹی آئی کے، جس کی وجہ سے وہ پارٹی میں پھر ایکٹیو نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے ان کو کوئی عہدہ بھی نہ ملا. لیکن وہ پارٹی جب سٹارٹ ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے. تو یہ بھی ایسرٹین کرنا ضروری ہے کہ کیونکہ جب آپ کوئی پٹیشن دیتے ہیں تو خاص طور پہ یہ ایسرٹین کیا جاتا ہے کہ ویدر دس ایپلیکیشن ہیز بین مووڈ ود اینی میلس اور ود اینی پرسنل کاز. تو اس چیز کو بھی الیکشن کمیشن نے محترم خاص طور پہ کوئی وجہ نہ بتائی کہ کس وجہ سے ان کی اپلیکیشن کو منظور کر دیا گیا، اور یہ بھی نہ بتایا گیا کہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ اگر واقعی کوئی پرسنل گرجز پر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر ایک بات اور بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں کہ پی ایل ڈی 2018 199 میں یہ خاص طور پہ سپریم کورٹ اور دوسرے آرڈرز میں بھی یہ کلیئر کٹ ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ اے کورٹ آف لا. کوئی کورٹ نہیں ہے، کوئی ٹریبونل نہیں ہے. دس از این ایڈمنسٹریشن آف دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ افیئرز آف دا الیکشن. تو یہ بات جو قانون دان ہیں وہ میری بات کو ضرور سمجھ رہے ہوں گے. اور آج کل پاکستان میں جو ایک خاص طور پہ ویو چلی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تقریباً یاد ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلے تھوڑے عرصے میں جتنی چینجز آئیں اس کی وجہ سے ہر کسی نے اس قانون کو پڑھ لیا، دیکھ لیا. تو دس از ناٹ کورٹ آف لا اینڈ دس ول بی ایکسپلینڈ ان دا سیکشن آف ویدر عمران خان کین بی ڈسکوالیفائڈ اور ناٹ. تو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کیا ایک ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو آرڈر ہے اٹ از کورٹ آف لا کی طرف سے آرٹیکل 63 جو لگتا ہے خاص طور پہ جس میں نااہل قرار دیا جاتا ہے وہ اس پر لگتا ہے یا نہیں، جب یہ ایسرٹین کر دیا جائے کہ اٹ از این ایڈمنسٹریٹو آرڈر ناٹ اینی کورٹ اور ٹریبونل.
تو اس طرح انہوں نے جو خاص طور پہ ریوالو ہوتا ہے یہ فیصلہ، وہ آرٹیکل 6 اس میں ریوالو ہوتا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کا آرٹیکل 6 ہے۔ آرٹیکل 2 کے تحت یہ ہے کہ اس کی پارٹی کو ڈسبین کیا جائے جو ڈسبین نہیں کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو آرٹیکل 17(3) کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس کے علاوہ اور 14 اور 15 پولیٹیکل آرڈر 2002 کے تحت ان کو سزا دی جائے۔ تو سزا خاص طور پہ فیصلہ اب ہم لاتے ہیں، تو فیصلہ یہ دیا گیا کہ جو پارٹیز ہیں اس کی بھی میں آپ کو جو ٹرانزیکشن ہیں کون کون سی کمپنیز تھیں اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، تو وہ بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو ایک نوٹس دیا گیا کہ آپ کی پارٹی کے تمام جو فنڈز ہیں اس کو ہم کانفسکیٹ کیوں نہ کر لیں، اس کا جواب دینا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرا لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے یہ بھی اس کے کلیئر نہیں کہا گیا، کہ حالانکہ کلیئر کٹ ہو جاتا کہ کیا لیگل ایکشن ہے اور اس کو ساتھ ہی لیا جاتا، تو وہ بھی نہیں لیا گیا۔ یہ بھی ایک قانونی حکم ہے اس فیصلے میں کہ اس کو کلیئر کٹ ہو جاتا کہ یہ فیصلہ یہ ہے، اس میں یہ اہل ہے، یہ نا اہل ہے، یہ پارٹی اہل ہے، یہ نا اہل ہے، اور اس کا فیصلہ کلیئر کٹ ہو جاتا تاکہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہوتا، اس کی اپیل جو ہوتی یا ریٹ پیٹیشن ہوتی، اس میں یہ فیصلہ بھی چیلنج ہو جاتا۔ تو یہ مزید ایک حکم رہ گیا ہے جس میں یہ کلیئر کٹ نہیں لکھا گیا کہ مزید ایکشن لیا جا سکتا ہے یا لینا ہے وہ لینا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس کو سینڈ کر دیا گیا۔ اب اس طرح جب یہ اسکروٹنی ہوئی تو اس میں ٹرمز آف ریفرنس TORs بنے۔ اب TORs میں تقریباً 11 TORs اس میں بنائے گئے۔ اس میں سب سے پہلے عارف نقوی صاحب ہیں جو ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کے چیئرمین ہیں، اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں اس کو ٹرمز آف ریفرنس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنی بھی الزامات یہ ہیں کہ عمران خان کی پارٹی نے، عمران خان نے خود نہیں لی ہے، دیٹ از دا سیٹلڈ لا، اور یہ بات الیکشن کمیشن کے فیصلے میں بھی کہیں نہیں ہے کہ عمران خان نے خود پیسے لیے اور اس کو خود استعمال کیا۔ اب ایک پارٹی ہے، پارٹی کا ایک چیئرمین ہے۔ اب خاص طور پہ یہاں پہ ابھی جو فیصلہ ہوا ہے جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب دوبارہ چودھری پرویز الہی صاحب بنے ہیں، تو اس میں بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ چیئرمین جو ہے ہی از دا پارٹی ہیڈ، بٹ پارلیمنٹری جو افیئرز ہیں وہ پارلیمانی پارٹی نے کرنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کولیکٹیو ایک باڈی ہوتی ہے، پارٹی جو ہوتی ہے اس میں ایک شخص جو ہوتا ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتا، اس نے صرف ریپریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے، اور بعد میں فیصلہ جب سامنے آتا ہے تو ایک فیصلہ کولیکٹیولی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور ٹرمز بھی یوز ہوئی ہے LLC، لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، جو کمپنیز آرڈیننس کے تحت بنتی 1984 ہے۔ تو کمپنیز آرڈیننس کے تحت پاکستان میں بنتی ہے، جہاں بھی بنتی ہے، باہر میں فائبر پر میں نے کام کیا ہے، کافی ساری LLC کے ساتھ کام کیا ہے، ان کی ڈرافٹنگ وغیرہ کی ہے۔ تو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی اس نام سے ہی واضح ہوتا ہے لمیٹڈ، جیسے آپ دیکھتے ہیں حبیب بینک لمیٹڈ، اسی طرح اور کوئی کمپنی دیکھتے ہیں لمیٹڈ۔ تو لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو نام رکھا گیا ہے دیٹ از اے سیپریٹ اینٹیٹی، وہ ایک علیحدہ شخص ہے۔ اس ورڈ کو آپ ضرور اہم یاد رکھیں گے، وہ جو LLC بن جاتی ہے وہ ایک علیحدہ شخص بن جاتا ہے، اس کے تحت جو آتا ہے چیئرمین ہو یا ایگزیکٹو باڈی ہو، وہ اس کے نامینیز ہوتے ہیں اور اس کو چلانے میں کام کرتے ہیں۔ لمیٹڈ لائبلٹی کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے دیوالیہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس کا چیئرمین ہے اس کی ساری پراپرٹی کو وہاں کانفسکیٹ کر دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک کمپنی LLC بناتا ہوں، اس کا میں چیئرمین ہوں، تو قاسم بن سجاد خدا نہ خواستہ وہ لیکویڈیٹ ہو جاتی ہے یا دیوالیہ ہو جاتی ہے، تو میری پرسنل پراپرٹی جو ہوگی، جو مجھے وراثت میں ملی، جو میں نے اپنی خریدی، وہ اس کی لائبلٹی میں نہیں آئے گی۔ تو LLC اس چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جتنی کمپنیز ہیں، ووٹن کرکٹ لمیٹڈ، عارف نقوی صاحب اس کے چیئرمین تھے، اور ان کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ یہ ٹرمز آف ریفرنس ہے کہ کیا ان کے جو فنڈز ہیں وہ PTI میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ دبئی میں یہ سچویٹڈ تھی۔ برسٹل انجینئرنگ سروسز، یہ بھی دبئی میں ہے۔ تھرڈ جو ٹرمز آف ریفرنس بنا ای پلانٹ کا، اور چوتھا جو ہے PTI USA LLC، اس کے 2 اکاؤنٹس ہیں،
61605975 یہ 2 اکاؤنٹس ہیں. یہ بھی LLC کمپنی ہے. یہ چاروں LLC کمپنیز ہیں. PTI کینیڈا یہاں پر پارٹی کی طرف سے جو وہ تھی اس کو یہ فنڈز موصول ہوئے. PTI پرائیویٹ لمیٹڈ UK. اب 5واں جو ٹرمز آف ریفرنس ہوا کہ فورن نیشنل سے کیا پیسے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں لیے جا سکتے. 6 جو تھا وہ تھا فورن کمپنی سے پیسے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں لیے جا سکتے. 7واں جو ٹرمز آف ریفرنس تھا وہ اسٹیٹس آف بینک اکاؤنٹ ڈس اونڈ بائی PTI. کافی سارے ایسے اکاؤنٹس سے 13 اکاؤنٹس اس میں ایسے دکھائے گئے جو یہ کہا گیا کہ یہ PTI کے اکاؤنٹس ہیں اور PTI نے اس کو ڈس اون کر دیا. اس کا ٹرمز آف ریفرنس بنا. جس طرح سول دعوے میں ایشوز فریم ہوتے ہیں یہاں ٹرمز آف ریفرنس ایڈمنسٹریٹو آرڈر تھا. آگے 8واں ٹرمز آف ریفرنس تھا اسٹیٹس آف فنڈز ریسیوڈ بائی 4 PTI امپلائیز ان پرسنل اکاؤنٹس. یہ 8واں تھا. 9واں تھا فارم 1 بائی چیئرمین عمران احمد خان نیازی. کیا عمران خان نے جو فارم 1 جو اس کو سائن کیا کیا اس میں کوئی کنسیلمنٹ فیکٹ تھی یا کیا تھا, اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آرٹیکل 6A میں یہ اینڈ اور لکھا ہوا ہے. اس کی ڈیفینیشن کو کلیئر کرنا تھا کہ یہ اینڈ اور اس کو کنجیکٹیولی پڑھنا ہے یا علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے کہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ جو فنڈز ہیں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا لمیٹڈ کمپنی یا LLC یا فورن نیشنلز یا پاکستانی نیشنلز اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آخر میں جو ٹرم آف ریفرنس تھا 11 الیکشن کمیشن کے اختیارات کہاں تک ہیں اور کہاں تک وہ اپنا ڈیٹا ریسیو کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ اس پر پوائنٹ وائز جو ٹرم آف ریفرنس بنائے گئے اس پر فیصلہ کیا گیا. اب یہاں پر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ٹرم آف ریفرنس تھا وہ تھا ووٹن کرکٹ لمیٹڈ جو عارف نقوی اس کے چیئرمین تھے یا ایگزیکٹو مینیجر تھے. تو اس میں $2,12,01,500 پاکستان PTI کو ٹرانسفر کر دیے گئے. دیٹ از ایڈمیٹڈ فیکٹ اور PTI نے یہ وہاں پر پیش کیے. اب یہ کہاں پر سچویٹ کرتی تھی؟ دبئی میں. اب یہاں پر جو فیصلہ دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے اب اس میں جو عارف نقوی صاحب ہیں اس کے کافی سارے ریفرنس دیے گئے کہ وہاں پر ان کو سزا ہو گئی ایک اور کمپنی کے تحت. اس کمپنی کے تحت کہیں پر کوئی سزا نہیں ہوئی, نہ ان کے فنڈز کا کہا گیا. اور خاص طور پہ اگر UAE میں اگر یہ ڈس الاؤڈ تھی LLC کمپنی تو پھر وہاں پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. وہاں سے اگر کوئی کارروائی ہوتی. اب یہاں پر یہ بھی ریفرنس دیے گئے کہ خاص طور پہ کہ وہاں پر یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ پرائیویٹ فنڈنگ کے لیے حاصل کیے جائے. جب LLC کوئی چیز وصول کرتی ہے اور وہ آپ کو فنڈ دیتی ہے, عارف نقوی ایک مسلمان ہیں اور وہ پاکستان PTI کو کوئی فنڈنگ دے رہے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں یا وہ ایز اے چیئرمین دے رہے ہیں. اب وہ LLC ہے تو میں نے آپ کو یہ ڈسکرائب کیا تھا لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی از دا پرسن ان دا آئیز آف لا. اور ورڈ جو آرٹیکل 6 میں یوز ہوا ہے کہ انڈیویجول جو ہیں وہ اس کو آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو کمپنی از آلسو این انڈیویجول. دس از اے فیکٹ اینڈ no person can challenge the fact that whether a company is an individual or not. وہ ایک علیحدہ انٹیٹی ہے, وہ ایک علیحدہ شخص ہے. اس شخص کے خلاف ہی کارروائی کی جا سکتی ہے. اس کے جو دوسرے اشخاص ہوتے ہیں وہ اس کے سیکوینس میں تو کوئی سزا ان کو مل سکتی ہے, لیکن کمپنی کے جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ کمپنی کے اپنے نام ہوتے ہیں. جو چیئرمین وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا. اس طرح اگر UK میں PTI LLC ہے یا USA میں ہے تو وہ وہاں پر ایک اینٹیٹی ہے اور اینٹیٹی ہونے کی وجہ سے وہ ایک اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے اور انڈیویجول کے طور پر آتی ہے. تو اس میں USA میں کوئی ان کے خلاف جو فورن فنڈنگ ہے اس کا بھی کوئی کیس نہیں چل رہا تھا. تو خاص طور پہ جو ٹرمز آف ریفرنس میں ووٹن کرکٹ لمیٹڈ
کہ 2,12,01,500 US ڈالرز کو جو کہا گیا کہ یہ اس کو کنفسکیٹ کیا جائے، اس میں صرف یہ کہا گیا کہ وہاں پر یہ الاؤڈ نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ تو وہ ایک پرسنل اینٹیٹی تھی۔ فارن فنڈنگ تو بعد ہی ختم ہو گئی، یہاں پر فارن فنڈنگ کا نہیں کہا گیا، پروبیٹڈ فنڈز قرار دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ایک تلوار پی ٹی آئی پہ لٹک رہی تھی فارن فنڈنگ والی، وہ بات ختم ہو گئی۔ فارن فنڈنگ اگر مثال کے طور پر اسرائیل سے لیتے یا امریکہ سے لیتے یا کسی جہادی گروپ سے لیتے یا کہ ایسے جو بینڈ ہیں جو پاکستان میں جن کو اجازت نہیں ہے، وہ اگر فنڈنگ ثابت ہو جاتی تو پھر پی ٹی آئی کے لیے یہ خطرہ تھا۔ پی ٹی آئی لورز کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ پارٹی اب بالکل کلیئر ہے اور پارٹی کو اب نہیں بین کیا جا سکتا۔ آگے چل کر یہ فیصلہ کرنا ہے جو ٹرمز آف ریفرنس میں خاص طور پہ 9 بنا ہے کہ فارم 1 جو ہے اس میں کی ڈیکلیریشن جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کے تحت کوئی کارروائی عمران خان کے خلاف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اب دوسرا ٹرم آف ریفرنس میں آتے ہیں برسٹل انجینئرنگ سروسز LLC پھر وہی بات آ گئی، لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، جس کے ماجد بشیر صاحب اس کے مالک ہیں۔ مالک تو ورڈ نہیں یوز ہونا چاہیے، لیکن عام فہم انداز میں مالک کہا جاتا ہے، جو چیئرمین ہے جس کی طرف سے یہ ٹرانسفر ہوئے، اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ UAE کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس کے جو میرے جیسا وکیل ہے جو ابھی اتنی نالج شاید نہ جانتا ہو، جو سپریم کورٹ کے لائرز جانتے ہوں، تو وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اس طرح اس کو بین نہیں کیا جا سکتا اگر وہ فنڈنگ صحیح ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے یوز ہوئی ہے اور صرف ان گڈ فیتھ۔ جب بھی آپ لاء میں ڈسکشن کرتے ہیں، جب بھی کورٹ میں جاتے ہیں تو گڈ فیتھ کو دیکھا جاتا ہے۔ فارن ایڈ کمپنی جو ہے یا پروبیٹڈ فنڈز جو ہیں، وہ کسی بری نیت سے اگر کسی پارٹی کو گئے ہیں تو وہ اس کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ای پلینٹ زیورک اور SS مارکیٹنگ، اس میں 1 لاکھ ڈالرز جو ہیں ای پلینٹ زیورک کے تحت آئے اور SS مارکیٹنگ کے تحت 1,741 US ڈالرز آئے۔ تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ LLC جو ہے فارن فنڈنگ میں نہیں دے سکتی تھی، اور اس طرح جو ہے یہ فنڈ جو ریسیو کیے گئے ہیں وہ بھی غلط کیے گئے ہیں۔ اس طرح آگے جو ٹرم آف ریفرنس 4 تھا PTI USA LLC، اس کے تحت بھی اب ایک اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ یہاں پر جو 2 اکاؤنٹس PTI USA LLC، PTI کینیڈا، اور یہ جو ہیں وہاں پر رجسٹرڈ بھی ہیں انڈر آرٹیکل 501(c)(4) کے تحت وہاں رجسٹرڈ بھی ہیں، لیکن اس کی رجسٹریشن کو بھی انہوں نے یہاں پر بیٹھ کے چیلنج کر دیا کہ وہ رجسٹریشن نہیں ہے۔ اب اگر پولیٹیکل پارٹی، آپ خاص طور پہ اب میڈیا بہت تیز ہو گیا ہے، تو اگر آپ امریکن الیکشنز پر نظر دوڑائیں تو وہاں پر آپ کو الیکشن سے پہلے فنڈ ریزنگ کمپین چلتی ہے، تو فنڈز ریسیو کیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان ابھی کیونکہ ایسا پولیٹیکل سینیریو میں آ رہا ہے تو اتنا میچور شاید نہیں ہوا، یا کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر فنڈ ریزنگ، کیونکہ پارٹی ایک چل رہی ہوتی ہے اور کافی سارے اس کے اخراجات ہوتے ہیں، تو فنڈ ریزنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، پوری دنیا میں چلتی ہے، ہر جگہ چلتی ہے، ایون امریکہ میں چلتی ہے، اور ہم نے اس پہ دیکھا کہ اس پہ کروڑوں اربوں ڈالرز لوگوں نے ریسیو کیے پریزیڈنشل الیکشن میں، اور اس پر تو آج تک کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہے، اب اگر ایک پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے تو پاکستانی باہر بیٹھنے کی وجہ سے وہ اپنی ایک ایفیلیشن ہے، چاہے وہ نون لیگ کے ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، یا PTI کے ساتھ ہے، یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، یا کسی پارٹی کے ساتھ ہے، تو وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی کاز کو، اپنی سوچ کو پولیٹیکل پارٹیز میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کی فنڈ ریزنگ دے سکتا ہے، تو اس میں کوئی اعتراض میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہاں پر بھی وہی LLC کمپنی، اس تینوں چاروں ٹرمز آف ریفرنس میں LLC کی ہی بات آتی ہے، اور یہ ایک ہی بات سپریم کورٹ کلیئر کر دے گی کہ LLC ویدر ایک انڈیویجول ہے یا نہیں ہے، اور وہ پاکستانی ہے اور کوئی بری نیت نہیں ہے، تو وہ یہ بات وہاں سے کلیئر ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح یہ PTI کینیڈا جو ہے فورن نیشنلز، اس میں خاص طور پہ یہ بات کی گئی کہ فورن جو نیشنلز ہیں وہ فنڈز دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، بڑی اہم بات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کو
آج کی حکومت نے اس کو ڈس اون کر دیا کہ یہ ووٹ نہیں دے سکتے. تو یہاں پر پی ٹی آئی کا جو ورژن ہے وہ یہ ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی لوگ وہاں موجود ہیں وہ ووٹ کیوں نہیں دے سکتے. تو یہ بھی ایک سٹیپ اس صورت میں بھی لیا گیا تھا شاید کہ جب ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا تو وہ پارٹی میں بھی شمولیت نہیں کر سکیں گے تو وہ فورن نیشنلز ہو سکتے ہیں. تو وہ ڈوئل نیشنل تو ہیں، اگر ان کو آپ ووٹ کی اجازت نہیں دیتے تو وہ ڈوئل نیشنل تو وہ ہیں، پاکستان کے نیشنل بھی ہیں، امریکہ کے بھی ہیں، کینیڈا کے یا کینیڈا کے یا کہیں پر، تو وہ پاکستانی اس کو قرار فورن نہیں کہا جا سکتا یا فورن ایڈڈ پارٹی نہیں کہا جا سکتا. تو اس کو اس مسٹری میں شامل کر دیا گیا. اور کینیڈا میں اور پی ٹی آئی یو کے نے، پی ٹی آئی یو کے وہاں رجسٹرڈ ہیں، وہ بھی ایل ایل سیز ہیں. اب بات تقریباً جو پہلے 5 ٹرمز آف ریفرنس آ گئے ہیں، یہ 6 ہیں، اس میں سے یہ بات کلیئر ہونی ہے کہ ایل ایل سی جو کمپنیز ہیں وہ پیسے دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی، وہ انڈیویجول ہیں یا نہیں ہیں، اور خاص طور پہ ان گڈ فیتھ ہیں کہ نہیں ہے، کیا اس میں کسی حکومت کا یا پاکستانی رائیول کا یا کوئی تختہ الٹنے کا یا ایسا کوئی مقصد ہے کسی پارٹی کو ایڈ کرنے کا. تو پھر تو پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑی خطرے کی بات تھی، لیکن ایسی بات فورن ایڈڈ پارٹی آج تک ثابت نہیں ہو سکی اور وہ بات ختم ہو گئی. اس طرح انہوں نے سنگاپور کا بھی $27,500 ہیں، اور کینیڈا سے بھی 2,79,821 ہیں، پی ٹی آئی یو کے سے 7,92,265 ہیں. اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ وہی ایل ایل سی نہیں پوائنٹ کا فیصلہ ہوگا کہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی جو نام سے ہی شو ہوتی ہے کہ وہ ایک اینٹی علیحدہ ہے. جو 6 ٹرم آف ریفرنس تھا وہ فورن کمپنیز. اب فورن کمپنیز بھی اس میں 35,651 اور تقریباً $50,04,250 آسٹریلیا کی فورن کمپنی ہے، جس میں اب بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر انور برادرز اور زین کاٹن اور ینگ سپورٹس کا نام لکھ دیا گیا. اب یہ پاکستانی ہے جو آپ نے میڈیا پر بھی دیکھا، تو اس کا بھی فیصلہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہے. آگے آیا کہ 7 ٹرمز آف ریفرنس کے ایسے اکاؤنٹس جو پی ٹی آئی نے ڈس اون کیے ہیں. 8 اکاؤنٹ کو اون کیا ہے، 13 جو ہے اس کو ڈس اون کیا ہے. اب جس کو ڈس اون کیا ہے وہ کسی کی لائبلٹی میں کیسے آ سکتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اس کو ڈس اون کہتا ہوں کہ یہ بے شک وکیل ہے لیکن میرے آفس کا نہیں ہے، وہ کہے کہ میں اس کا آفس ہوں راولپنڈی میں، لاہور میں میرے نام کا آفس کھول دیں، یا اگر کوئی فنڈز اس نے لیے ہیں تو یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں بات آتی ہے. یہ بات تو کلیئر ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ نہیں ہے کہ یہ جو پیسے ووٹن کرکٹ سے نکالے ہیں یا برسٹل انجینئرنگ سے نکلے ہیں یا ای پلانٹ سے نکلے ہیں یا پی ٹی آئی یو ایس اے، کینیڈا یا سنگاپور یا یو کے یا اس کے علاوہ زیورک والی کمپنی سے لے کر عمران خان نے خود اپنی جیب میں ڈال لیے اور وہ یہ پراپرٹی خریدی تو عمران خان اس کا لائبل ہو سکتا ہے. اب اگر اس میں کوئی اکاؤنٹس میں کوئی ویریشن ہے یا کوئی شخص پی ٹی آئی بن کر کوئی چیز وصول کرتا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے بھی صحیح، تو اگر وہ اس کی بددیانتی کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی پرسنل لائبلٹی میں آ سکتی ہے. تو اس طرح یہ 7th ٹرمز آف ریفرنس تھا. اب ایک اور ہے اسٹیٹس آف فنڈز ریسیوڈ بائی 4 پی ٹی آئی امپلائیز پرسنل اکاؤنٹس. اب 4 ان لوگوں نے خود اگر اس کو ریسیو کر لیے تو وہ بھی لائبلٹی ان پر بنتی ہے یا نہیں بنتی. اب بات آتی ہے، تقریباً میں نے شارٹلی ہر چیز کو ساتھ ساتھ ڈسکس تو کر لیا ہے کہ فارم 1 جو چیئرمین عمران خان نیازی نے یہاں پر پیش کیا، اب وہ ویدر اٹ از دا اسٹیٹمنٹ، ویدر اٹ از این ایفیڈیوٹ، ویدر اٹ از اے ڈیکلیریشن، یہ بات کلیئر ہونی ہے. بہت ہی اہم بات ہے. آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ود بیسٹ آف نالج اینڈ بلیف، جب وہاں لکھا ہوا ہے کہ دس از، کیونکہ پارٹی کا جب سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو پورا اس کو پروسیجر کے بعد چیئرمین کے سگنیچرز ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب یہاں پر ایک بات بہت ہی اہم ہے. یہاں پر پی ٹی آئی نے کلیئر کٹ یہ لکھا کہ آڈٹ اکاؤنٹ کو آڈٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی سنا ہو، جب میں نوجوان تھا تو میرا خواہش تھی کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں. اکاؤنٹس کو جو بھی کمپنیز ہوتی ہیں، کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت کمپنیز نے اس کو
ویریفائی کرانا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس میں ABC جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنیز ہوتی ہیں اس کو وہ نام دیا جاتا ہے. جو بہت اچھی ہوتی ہیں ان کو A گریڈ دیا جاتا ہے, B اور C. اس طرح کوالٹی کنٹرول ریویو ایک فورم ہے جس کے تحت اگر کسی کو A گریڈ دیا جاتا ہے تو وہ ایک مستند بات ہوتی ہے. تو یہ اکاؤنٹس جو ہیں عمران خان نے بیٹھ کر ویریفائی نہیں کیے, عمران خان نے اپنی طرف سے تیار نہیں کیے ڈاکومنٹس کو سائن کر کے الیکشن کمیشن میں بھیج دیے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کوالٹی کنٹرول ریویو A گریڈ کمپنی سے منیف اینڈ ضیاء الدین A ریٹڈ QCR آڈٹ فرم جو ہے اس سے یہ ویریفائی کیا. انہوں نے وہ آڈٹ ایسے نہیں کرتے, ان کو بھی کئی مہینے لگتے ہیں. وہ سارے اکاؤنٹس جو اس کو آڈٹ کرتے ہیں, اگر وہ LLC مثال کے طور پر وہ اس کو آڈٹ پیرا لگا دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے, LLC جو ہے اس کو فنڈ کو آگے نہیں استعمال کر سکتی یا آگے پیسے نہیں دے سکتی کیونکہ وہ اس چیز کا جواب دیں. اب یہاں پر اگر آڈٹ رپورٹ ہی غلط ہے تو الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف بھی لکھنا چاہیے تھا کہ یہ انہوں نے آڈٹ رپورٹ ہی غلط تیار کر دی, تو وہ ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا تھا, لیکن وہ نہیں کیا گیا. تو یہ بھی ایک حکم ہے جو سپریم کورٹ سے اس کو کلیئر کٹ ہونا ہے کہ آڈٹ رپورٹ پر اگر خاص طور پہ جیسے عام طور پہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس, کنسیلمنٹ آف ایسیٹس, عام طور پہ لوگ نااہل ہوتے ہیں, جس میں فیصل وابڈہ کا فیصلہ کا بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ فیصل وابڈہ یہاں سے نااہل ہو گئے تھے. بالکل نااہل ہوئے تھے, لیکن کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے نومینیشن پیپر میں ایک ڈکلیریشن دی تھی کہ یہ میری پراپرٹی ہے اور اس کو مطلب جو پراپرٹی تھی اس میں کچھ کنسیلمنٹس آ گئی تھی جو انہوں نے شو نہیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کو بدنیتی کی وجہ سے, بدنیتی بہت ضروری ہے کہ اس پراپرٹی سے کوئی ٹیکس ایویژن ہو جس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو, حکومت کو نقصان ہو, وہ چیز آ کر آرٹیکل 63 میں آتی ہے کہ وہ اس کو نااہل کرا دیا, ڈسکوالیفیکیشن ٹو بی دا ممبر آف دا پارلیمنٹ, اور یا کوالیفیکیشن آف آرٹیکل 62, 63, 64 یہ جو ہیں اس پر آئے ہوئے ہیں. تو وہ آرٹیکل 63 اس پر لاگو نہیں ہوتا. عمران خان نے کیا کیا کہ وہ ایک فیکٹس جو آئے, آڈٹ پیرا آیا, آڈٹ میں انہوں نے کلیئر کیا اور یہاں پر آ کر انہوں نے اپنی رپورٹ دی کہ یہ جو رپورٹ ہیں ود دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف, کیونکہ آڈٹ اس کو کیا گیا, جو فیکٹس آ گئے اس پر بلیف ہے, باقی جو فیکٹس ہیں وہ انہوں نے ڈس اون کر دیے. اب یہ ثابت ہو جائے کہ اس میں عمران خان کا ہاتھ ہے. اب مزے کی بات یہ ہے, ایک اور فیصلے میں ایک اور حکم آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو 13 اکاؤنٹس ہیں جس کو آپ نے ڈس اون کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میاں عبدالرشید چیئرمین کے ہیں, میاں محمد فاروق سیکٹری صاحب کے ہیں لاہور کے, اور ان کے فنڈ کو وہ کر دیا گیا. تو کیا ان کو آپ نے بلایا کہ یہ آپ کے فنڈز ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے اس کا نوٹس کرنا تھا کہ یہ آپ کے فنڈز ہیں کہ نہیں, یا آپ نے یوز کیے ہیں یا نہیں کیے. تو یہ بھی ایک حکم ہے قانونی طور پہ. میں تو تمام قانونی باتیں کر رہا ہوں, جو غلط ہو تو آپ ضرور نشاندہی کیجیے گا. تو اس چیز کا بھی حکم رہ گیا کہ دس مینز دیٹ ہیز بین ٹارگیٹڈ اگینسٹ ون پرسن, دیٹ از عمران خان. تو وہ عمران خان کو ہی اگر اس میں لانا ہے تو اس کے لیے کوجنٹ ریزننگ بہت ضروری ہے, اور سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی کہ ویدر جو اس میں فارم 1 ٹرمز آف ریفرنس میں 9 ٹرمز آف ریفرنس ہے, اس کے تحت آرٹیکل 13(2) کے تحت وہ انہوں نے جمع کرایا تھا, 17(3) اس پہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں, اور 12 اور 15 جو ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا امپلیمنٹیشن ہوتے نہیں. یہاں پر ایک علیحدہ کوسچن بھی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز 2002 جو ہے ریپیل ہو گیا تھا, 2017 بن گیا تھا. اب اس حالات میں جو چینجز آئی ہیں اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یا پروسپیکٹیو ایفیکٹ ہو سکتا ہے. اس پر بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آیا اور کوئی بات اس میں کلیئرنس نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے, کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے. ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کا مطلب سابقہ, اور پروسپیکٹیو ایفیکٹ آگے. تو اس پر بھی کلیئرنس نہیں ہے. آگے جو ٹرمز آف ریفرنس 10 تھا اس میں بھی یہ بات کلیئر نہیں کی گئی کہ اینڈ اور کی جو ہے ڈیفینیشن اس کو کلیئر کٹ یہ کیا فنڈنگ میں آتا ہے یا نہیں آتا, یا کمپنیز یا انڈیویجول اس کو کر سکتا ہے یا نہیں سکتا. اس پر بھی مبہم سا ایک فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ سے ہی کلیئر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ
جو آخری تھا وہ 11 تھا. 11 میں یہ بات کہی گئی کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کیا ہیں. الیکشن کمیشن ایک ایڈمنسٹریٹو طور پر فیصلہ کی ہے، اس کے پاس کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن ود ان دا لمٹس آف دا لا اینڈ اٹ کین ناٹ بی ٹرمڈ ایز اے کورٹ آف لا. یہاں پر آرٹیکل 62 63 میں یہ بات یہ کہتے ہیں کہ صادق اینڈ امین جو ہم اکثر سنتے ہیں، تو ہی شوڈ بی اینی پرسن if disqualified from contesting the election, then he should be adjudged from any court of law as being disqualified, being not صادق اینڈ امین. اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس نے شخص نے فلان جھوٹ بولا تھا تو اس وجہ سے اس کو صادق امین قرار نہیں دیا جا سکتا. کورٹ آف لا اس کو ڈکلیئر کرے. تو ایڈمنسٹریٹو جو آرڈر ہے وہ کورٹ آف لا نہیں ہے. اس وجہ سے آرٹیکل 60 through any stretch of law this administrative order cannot be declared in the form of disqualification of عمران خان. تو یہ میرا ایک ہمبل ویو ہے، شاید یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آئی ایم آرگوئنگ آن دا لیگل پوائنٹس. اب یہاں پر جو فیصلہ دیا گیا وہاں پر اس فیصلے کو کلیئر کٹ کیا گیا کہ ووٹن کرکٹ کی طرف سے 2,21,21,500 $، برسٹل انجینئرنگ کمپنی کی طرف سے $49,965 اور ای پلانٹ کی طرف سے $1,01,741 اور پی ٹی آئی USA LLC کی طرف سے $2,52,05,500 اور پی ٹی آئی کینیڈا $2,79,822 اور £7,92,265. پی ٹی آئی آسٹریلیا کی طرف سے جس میں وہ انور برادرز، زین کاٹن اور ینگ سپورٹس کی طرف سے ان کا نام دیا گیا، حالانکہ وہ پاکستانی ہیں. اس طرح پی ٹی آئی USA LLC کے دو جو اکاؤنٹس تھے 6160 اور 5975، ان کا جو 6160 میں تھا $6,99,750 اور اس میں 5975 کی جو فنڈز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور خاص طور پہ ایک اور بات جو بڑی پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے محب وطن ہیں، ساری پارٹیز جو ہیں محب وطن ہیں. تو ایک فیصلے میں کہ یہ بات لکھی کہ رومیتا شیٹی جو ہیں ان کی سب 13,750 اکاؤنٹ ان کے پیسے آئے، حالانکہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ پاکستانی نیشنلز ہیں. اس چیز کو نصیر احمد ہیں اور ان کا ذکر نہیں کیا گیا. وہ میرے علم کے جو سننے کے مطابق آیا کہ ان کا کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ تھا جس میں یہ ٹرانسفر ہوئے. سو اٹ از اے ورژن of PTI that everything has been done in good faith and nothing has been concealed. اگر مثال کے طور پر یہ چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس ہیں نا، جس میں اب زیورک والے اکاؤنٹ میں جو پاکستانی 3 نیشنلز ہیں اس میں تقریباً پاکستانی جو ہیں وہ تھوڑے سے پیسے آئے ہیں، تو وہ اگر بتا دیے ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. خاص طور پہ تو بڑے بڑے اماؤنٹس تھے جو 2,21,21,500 اور 2,52,05,500 $، اور پاؤنڈ میں 7,92,265. یہ تو پی ٹی آئی نے کلیئر دے دی ہے، آپ کی ایکسیس بھی نہیں تھی، آپ پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، نہ ہی آپ کو یہ ریکارڈ مل سکتا تھا. تو پی ٹی آئی نے تو اس کو کلیئر کر دیا. ایوری تھنگ واز ڈن ان گڈ فیتھ، دیٹ از دا مین تھنگ. اور پاکستان یہ بھی ایک ثابت ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی الزام تراشی کی جا سکتی ہے پی ٹی آئی سمیت دوسری پارٹیوں کی بھی، جب تک کانٹریری پروو نہیں ہو جاتا کہ پاکستان کے وہ مخالف ہیں یا پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف ہیں. کیونکہ ساری پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں رہ چکی ہے، نون لیگ بھی اقتدار میں رہ چکی ہے، پی ٹی آئی بھی اقتدار میں رہ چکی ہے. تو سارے پاکستان کے محب وطن ہیں اگر ثابت کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر ایک پنڈورا باکس ابھی کھلنا ہے جو نون لیگ کے مطابق ان کے بھی فنڈنگ پی ٹی آئی کی ہیں کہ یہ بھی فارن ایڈ یہاں سے لیتے رہے ہیں، تو وہ بھی ایک کھلنا ہے. دیکھا جائے گا کہ وہاں پر کون کون سے فنڈز آئے. تو اس طریقے سے یہ سارا فیصلہ جو ہے عام طور پہ بڑا ہی پاکستان کو انریسٹ میں لانے کی طرف لے کر گیا ہے، اور اس کو پروو کیا جانا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اب تک پاکستان تحریک انصاف نے یقیناً اس کی اپیل کر دی ہوگی، لیکن میری کم علمی اور لا علمی کو ساتھ ملاتے ہوئے
یہ فیصلہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ اور چینج لے کر آئے گا کہ جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ایک تو فارن فنڈنگ پہلے کلیئر ہو چکی ہے، نہیں ختم ہو چکی، اور پاکستان پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اور 7 کا کیا موازنہ ہے، اور اس طرح کیا انڈیویجول یہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی حاصل کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی تھی، انڈیویجول اس کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ اور یہاں پر جو میری نظر میں یہ ہے کہ یہ تو پروو ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہیں سے ایسی فارن فنڈنگ نہیں لی جو کسی بھی طریقے سے ناجائز اور ملکی سالمیت کے خلاف تھی۔ یہ ایک کامن مین کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نااہل اس وقت ہوتا ہے جب وہ کنسیلمنٹ آف فیکٹ والنٹریلی کرتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں اور پھر سم اپ کرتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ کنسیلمنٹ آف فیکٹ میں کسی کی جدی جائیداد اگر وہ لکھنے سے ختم ہو گیا ہے تو پہلے نااہل ہائی کورٹ سے ان کو نااہل کر دیا گیا کہ آپ نے وراثتی جائیداد اپنی شو نہیں کی اپنی نومینیشن پیپر میں۔ سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ وراثتی جائیداد جو ہے وہ کنسیلمنٹ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کو، ایرر کو کسی کو ٹوٹلی بین نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس میں اگر میلس اور میلا فائڈی ہے تو پھر کیونکہ وہ پراپرٹی سے ٹیکس ایویژن کیا جا رہا تھا، لیکن جو پراپرٹی انہیریٹڈ ہے اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے، اس کا ٹیکس بھی اگر ایویژن نہیں ہے تو پھر ان کو بحال کر دیا گیا۔ تو اس طرح اگر کوئی بری نیت نہیں ہے تو عمران خان یقیناً پارٹی کے عہدیدار ہیں، چیئرمین ہیں، ان کی بہت محنت ہے، پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں، اور ان کا یہ حق چھین لیا جانا کہ آپ پارٹی میں ختم ہو جائے تو وہ پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ whether this decision is correct or not۔ تو اب اس کو ادھر چیلنج کیا جائے گا۔ تب تک انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کومنٹس آپ نے ضرور فرمائیے گا، ہم حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، ہمیشہ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آگے شیئر کریں، بیکاز وی آل آر پاکستانی اینڈ اسٹرائیونگ فار دا گڈ اینڈ بیٹر پاکستان and want to get all the relief from the courts which is reliable and according to the law. Thank you very much. Take care of yourself. Allah Hafiz.